اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی اور ایذا رسانی سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یا الہی، اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں کہا کہ میں بہت جلد زمین پر ایک ہولناک سیلاب نازل کرنے والا ہوں۔ تو اپنے اہل و عیال اور مددگاروں کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کے عین مطابق ایک کشتی بنا ڈالی۔ مقررہ وقت پر پانی کا ایک ہولناک طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور مصاحب کو اس کشتی میں سوار کر دیا کہ اچانک انہیں اپنے بیٹے کا خیال آیا جو از حد نافرمان اور ضدی تھا۔ اس بدبخت کا نام کنعان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کی تمام تر خطائیں معاف کر کے اسے اس طوفان بلاخیز سے بچانا چاہتے تھے۔ اس لیے ایک باپ کی حیثیت سے انہوں نے کنعان سے فرمایا، اے بیٹا، اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو اس کشتی میں آ جا، ورنہ غرق ہو جائے گا۔ کنعان تیراکی کے فن میں طاق تھا اور وہ اس مہارت پر بے حد مغرور تھا۔ اس کا دماغ آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے نہایت حقارت سے جواب دیا، اے نوح، تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تیری اس کمزور کشتی کی ضرورت نہیں۔ میں پانی میں تیرنا خوب جانتا ہوں۔ میری شمع اندھیرے میں راستے دکھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے، پھر مجھے تیری روشنی کی، تیری شمع کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے شفقت پدری سے مجبور ہو کر فرمایا، بیٹا، ایسا غرور کا کلمہ اپنے لبوں سے نہ نکال۔ یہ طوفان ایک خوفناک بلا ہے۔ تیری تیراکی کی ساری مشاقی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو آخر کہاں تک تیر پائے گا؟ ہاتھ پاؤں شل ہو کر تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس طوفان ہلاکت خیز کے جناتی جھکڑ تیری ساری شمعوں کو بجھا کر رکھ دیں گے۔ ہاں، مگر شمع حق کے سوا آ میری بات مان لے اور کشتی میں سوار ہو جا۔ کنعان نے غرور سے کہکا لگایا اور کہا، اے نوح، تجھے تیری فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں۔ میں سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر پانی ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام تڑپ کر پکار اٹھے، اے ناسمجھ، اے بے خبر، خبردار رہو اور ایسا نہ کرو۔ اس ہیبت ناک طوفان کے سامنے بڑے سے بڑا پہاڑ بھی گھاس کے ایک ناتواں اور حقیر تنکے کی برابر ہے، اور خدا اپنے دوستوں کے سوا کسی کو اس بلائے عظیم سے حفاظت نہ فرمائے گا۔ میری نصیحت مان جا، ضد اور غرور سے باز آ اور اس کشتی میں سوار ہو جا تاکہ تو سلامت رہ سکے۔ کنعان نے اسی غرور سے جواب دیا، اے نوح، میں تیری نصیحت کو پہلے کب خاطر میں لایا ہوں جو اب تیری نصیحت پر کان دھروں گا۔ تو اس بات کی امید ہی چھوڑ دے کہ میں تجھے اور تیرے خدا کو سچ جان لوں۔ یاد رکھ، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے علیحدہ ہوں۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے تو شفقت پدری کے تحت اس کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن اس بدبخت نے ایک بات تک نہ سنی۔ ابھی یہ بحث و تکرار کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ایک سر بفلک اور چیختی چنگھاڑتی موج آئی اور کنعان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اپنے بیٹے کا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بارگاہ خدا میں فرمانے لگے، اے رحیم و کریم اور تمام دنیاؤں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے لوگ تیرے اس طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ حق تعالی نے ان کی تشفی کے لیے ارشاد فرمایا، اے نوح، جسے ہم نے غرق کر دیا ہے وہ تو تیرے لوگوں میں سے تھا ہی نہیں۔ تجھے تو خود نیلے اور سفید کی پہچان باقی نہ رہی۔ دیکھ،
جب تیرے ایک دانت میں کیڑا لگ جائے تب تو اس دانت کو اکھڑوا دیتا ہے، بے شک وہ دانت تیرے جسم کا ہی حصہ ہے، لیکن جب تکلیف دیتا ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اس تکلیف سے نجات کے لیے تو اس دانت کی جدائی بھی برداشت کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تاکہ باقی دانت بیکار ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا اور وہ سجدے میں گر گئے اور فرمایا، اے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے سوا غیر سے بیزار ہوں، پس تو میری توبہ قبول فرما اور مجھے اس نادانی پر معاف فرما دے۔ ارشاد حق ہوا، اے نوح، جو بھی اس طوفان میں غرق ہوئے وہ سب کے سب نافرمان تھے، لیکن صرف تیری دلجوئی کے لیے اگر تو چاہے تو میں آن کی آن میں سب کو دوبارہ زندہ کر دوں۔ ایک کنعان کے لیے میں تجھے افسردہ نہ کروں گا، لیکن پھر کہتا ہوں کہ وہ تیری ذریت میں سے نہ تھا۔ یہ کلام حق سنتے ہی نوح علیہ السلام نے فرمایا، نہیں میرے رب، میں ایسا بالکل نہیں چاہتا، میں تو تیری ہر رضا میں راضی ہوں، اگر تیری مرضی ہو تو مجھے بھی غرق آب کر دے، میں سر تخلیم خم رہوں گا، تیری جانب سے آئی ہوئی موت ہی میرے لیے اصل حیات ہوگی، میں تیری ذات کے سوا کسی پر نظر نہ رکھوں گا۔ پس ثابت ہوا کہ خدا کی جانب دیکھتا ہے اور اس کے فیصلوں پر جو سر جھکا دیتا ہے وہی صاحب عزت و تکریم قرار پاتا ہے، اور خدا کے سوا غیروں سے رشتے جوڑتا ہے اور ان کو اپنا سمجھتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔